آپ نے سوال کیا کہ فجر کی جماعت شروع ہو جائے تو سنتیں کس ٹائم پڑھنی چاہیے. یہ سوال بہت بار دہرایا جاتا ہے اور بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، تو اس کی تھوڑی میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھیں. لا صلاۃ الا المکتوبہ، پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ مسجد میں ہیں اور مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، عشاء کا وقت ہو رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی، آپ نے ابھی تک سنتیں نہیں پڑھیں، تو آپ سنتیں پڑھے بغیر جماعت میں شریک ہو جائیں، اس لیے کہ حدیث کا حکم ہے. دوسری طرف آپ نے یہ سنا ہوگا، فقہائے حنفیہ کا بھی یہ مسلک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ مسلک ہے کہ فجر کی سنتوں کا یہ حکم نہیں ہے. یعنی فجر کی نماز فجر کی جماعت اگر کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ مسجد میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹائم میرے پاس ہے کہ میں فجر کی سنتیں پڑھ کر بھی امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو حکم یہ ہے کہ آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں، کسی ستون کے پیچھے، کسی دیوار، کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر، کونے کھانچے میں، کہ جہاں آنے جانے والے لوگوں کو بھی مسئلہ نہ ہو اور آپ اپنی سنتیں بھی پڑھ لیں اور فارغ ہو کے جماعت میں شامل ہو جائیں. اب اس پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی آپ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، حدیث میں تو آیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے، فجر کی نماز میں آپ یہ استثناء کیوں دیتے ہیں؟ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے ایک بنیادی بات یہ سمجھیں کہ دیکھیں جتنی سنتیں مؤکدہ ہیں نا، سنن مؤکدہ جتنی ہیں، ان میں سب سے زیادہ تاکید احادیث طیبہ میں جن سنتوں کی آئی ہے وہ فجر کی 2 سنتیں. حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں یعنی فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تترکوا رکعتي الفجر وان طردتكم الخیل، کہ فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے رون ڈالیں. اب اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 2 سنتیں یہ کچھ ایکسٹرا آرڈینری امپورٹنس شریعت میں رکھتی ہیں، شرعی نقطہ نظر سے ان سنتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہو کہ جب تک جماعت کھڑی نہ ہو تو آپ اس وقت تک پڑھ لیں، لیکن جماعت کھڑی ہو جائے پھر تو آپ کے سامنے دوسری حدیث موجود ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ عمل ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب سے یہ عمل ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، فرماتے ہیں ابو موسیٰ قال جاءنا ابن مسعود والامام یصلی الفجر فصلی رکعتین الی ساریۃ ولم یکن صلی رکعتی الفجر. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد تشریف لائے، امام نماز پڑھا رہا تھا، آپ ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امام مسروق جو مشہور تابعی ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا دخلت المسجد والامام فی الصلاۃ وَلَمْ تَكُنْ رَكَعْتَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَصَلِّهِمَا. مصنف عبد الرزاق کی یہ روایت ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو اور امام نماز پڑھا رہا ہو اور تم نے فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھی ہوں تو یہ 2 سنتیں پڑھ لیں. تو اصل بات یہ ہے کہ فقہائے حنفیہ اور فقہائے مالکیہ ان دونوں طرح کی احادیث کو جمع کر رہے ہیں. دیکھیں جماعت کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ بھی احادیث سے ثابت ہے. فجر کی سنتوں کی تاکید بھی احادیث سے ثابت ہے، پھر صحابہ کرام کے اپنے عمل سے بھی ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بھی ثابت ہے. اب کیا یہ جاتا ہے کہ جہاں تک 2 حدیثوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں طرح کی حدیثوں پر عمل ہو جائے. اب یہ جو مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جماعت میں شریک ہو جائیں گے سنتیں پڑھنے کے بعد بھی، تو سنتیں پڑھ کے شریک ہو جائیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کو جب جماعت کھڑی ہوئی تو آپ کو جماعت بھی مل گئی اور جو سنتوں کی فضیلت تھی وہ بھی آپ کو مل گئی، دونوں جمع ہو گئی. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جماعت چھوٹ جائے گی تو جماعت کی فضیلت ان سنتوں کے مقابلے میں اگر تعارض آ جائے، ٹکراؤ آ جائے،
تو پھر یہی کہا جائے گا کہ بھئی آپ جماعت والے عمل کو ترجیح دے دیں, اس عمل کو آپ چھوڑ دیں. تو کوشش حتی الامکان یہ کی گئی کہ دونوں طرح کی احادیث کو, صحابہ کرام کا عمل اس بات کی وضاحت کرتا ہے, اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس حدیث کا جو مطلب تھا وہ یہی تھا جو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے امت کو سکھایا ہے. اس لیے فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے. امید ہے جو مسئلہ ہے, جو اس کی تفصیل ہے, وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی.